بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بغداد میں ایک بہت بڑا اور مالدار شخص رہتا تھا۔ وہ تجارت میں خسارہ ہونے کی وجہ سے گردش ایام میں گرفتار ہو گیا۔ تنگی معاش کے ساتھ ساتھ قرض کے بوجھ نے اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیا تھا۔ قرض خواہ اپنا قرض اس سے طلب کرتے اور یہ ان کی منت سماجت کرتا۔ ایک قرض خواہ نے بار بار اس سے قرض کی ادائیگی کرنے کو کہا، مگر یہ شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا تو اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس شخص کو یعنی قرض دار کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ تم نے اس شخص کا قرض دینا ہے یا نہیں؟ تو مقروض نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کا قرض تو دینا ہے، مگر میرے حالات ابھی ایسے نہیں کہ میں اس کا قرض ادا کر سکوں، اور نہ ہی کوئی چیز ہے جو میں قرضے کے عوض اس کو پیش کر سکوں۔ قاضی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ یا تو تم اس کا قرض ادا کر دو، یا کوئی ضامن پیش کرو، یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مقروض شخص کے پاس نہ تو کوئی سرمایہ تھا جو پیش کرتا، اور نہ ہی کوئی شخص اس کے لیے ضمانت دینے کو تیار ہوا۔ قاضی نے مقروض سے کہا کہ تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقروض نے قرض خواہ کی بہت منت سماجت کی، لیکن اسے کوئی رحم نہ آیا۔ آخر مقروض شخص نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک رات کی مہلت دے دو، میں ایک رات اپنے بچوں میں گزار کر واپس آ جاؤں گا، اور پھر تم مجھے جیل میں بند کر دینا۔ قرض دینے والا مان گیا اور کہنے لگا مجھے کوئی ضامن دے دو کہ تم صبح حاضر ہو جاؤ گے۔ مقروض نے کہا میرے ضامن مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے غم خوار مدنی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرض خواہ نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کو پریشان اور غمزدہ دیکھا تو ماجرا پوچھا، تو اس مقروض نے اپنی رفیقہ حیات سے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ضامن بنا کر صرف ایک رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ نیک بیوی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا جس کے ضامن سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اس شخص نے اس پریشانی کے عالم میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا شروع کیا، اور پھر ذکر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوا سو گیا، اور اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ والی بے کساں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا میرے امتی تو کیوں پریشاں ہے؟ فکر نہ کرو تم، علی الصبح بادشاہ وقت کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ میری طرف سے تمہارا 500 دینار قرض ادا کر دے، اور وزیر کو اس بات کی صداقت دے، اور اگر وزیر کو اس بات میں صداقت نظر نہ آئے تو اس کی یقین دہانی کے لیے اسے بتانا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اور گزشتہ روز تم سے غلطی ہو گئی اور تمہیں شک ہوا کہ پورا 1000 پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ تم نے پورا 1000 پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف واپس لے گئے، اور وہ مقروض شخص بیدار ہو گیا، اور وہ شخص بہت خوش ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ علی الصبح وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے پر کھڑے تھے اور سواری بھی تیار تھی۔ اس مقروض نے وزیر صاحب کو سلام کیا۔ وزیر صاحب نے جواب دیا اور پوچھا کہو کیسے آنا ہوا؟ مقروض شخص نے کہا کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں ایک مقروض آدمی ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا 500 دینار قرض ادا کر دیں۔ وزیر حیران ہوا اور بولا ایسا کیسے ممکن ہے، اور میں کیسے یقین کر لوں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب تمہارے خواب میں آئے؟
پھر وزیر نے اطمینان قلبی کے لیے نشانی طلب کی تو مقروض شخص نے اس کے درود پاک پڑھنے کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر وہ سنتے ہی اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور عرض کیا کہ میرے آقا کا پیغام مجھے دوبارہ سناؤ، اور وہ وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر خوش ہو گیا اور اس مقروض شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ پھر وزیر نے اس مقروض شخص کو 500 دینار دیے اور مزید 500 دینار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں، اور پھر 500 دینار دے کر کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، اور مزید 500 دینار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے سچا خواب سنایا ہے۔ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور اس میں سے 500 دینار ساتھ لیا اور قرض خواہ کے مکان پر پہنچا اور کہا کہ چلو قاضی صاحب کے سامنے تمہارا قرض ادا کر دوں۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقروض کا قرض ادا کر دوں۔ قاضی نے اپنے پاس سے قرض خواہ کو 500 دینار ادا کیے اور قرض خواہ کو کہا کہ میں اس مقروض کو معاف کرتا ہوں اور 500 دینار بطور نذرانہ اسے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حوالہ سعادت دارین صفحہ 136۔